ایسا کیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نام على حسير فقام وقد أثر في جسده فقال ابن مسعود رضي الله عنه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أمرتنا أن نبسط لك ونعمل. فقال ما لي وللدنيا وما أنا والدنيا إلا كراكب استزل تحت شجرة ثم راح وتركها. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه. ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن کھجور کی چٹائی پر سوئے. پھر جب سو کے آپ اٹھے تو جسم مبارک میں اس چٹائی کی بناوٹ کے نشانات پڑے ہوئے تھے. اس حالت کو دیکھ کر اور اس سے متاثر ہو کر اس خادم ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اگر حضور فرما دیں تو ہم حضرت کے لیے بستر کا انتظام کریں اور کچھ بنائیں، یعنی آپ سے اس کی اجازت چاہیے. ارشاد فرمایا مجھے دنیا سے یعنی دنیا کے ساز و سامان اور اس کی راحتوں اور لذتوں سے کیا تعلق اور کیا لینا. میرا تعلق دنیا کے ساتھ بس ایسا ہے جیسا کہ کوئی سوار مسافر کچھ دیر سایہ لینے کے لیے کسی درخت کے نیچے ٹھہرا اور پھر اس کو اپنی جگہ چھوڑ کے منزل کی طرف چل دیا. دوسری حدیث ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كنا في مجلس فطعن علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسه أثر ماء فقلنا يا رسول الله نراك طيب النفس قال أجل. قال ثم خاض القوم في ذكر الغنى وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس بالغنى لمن اتقى الله عز وجل والصحة لمن اتقى خير من الغنى وطيب النفس من النعيم. رواه احمد. ترجمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی سے روایت ہے کہ ہم چند آدمی ایک مجلس میں بیٹھے تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہی ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ کے سر مبارک پر اس وقت پانی کا اثر تھا، یعنی معلوم ہوتا تھا کہ آپ نے ابھی غسل فرمایا ہے. تو ہم میں سے کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت حضور کا مزاج بہت اچھا اور دل بہت خوش ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں الحمدللہ ایسا ہی ہے. پھر اہل مجلس دولت مندی اور دنیاوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے کہ وہ اچھی چیز ہے یا بری اور دین اور آخرت کے لیے مضر ہے یا مفید. تو آپ نے اس سلسلے میں ارشاد فرمایا
کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کے احکام کی پابندی کرے اس کے لیے مالداری میں کوئی مضائقہ اور کوئی حرج نہیں، اور صحت مندی صاحب تقویٰ کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے، اور خوش دلی بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس کا شکر واجب ہے۔ پہلی حدیث جو تلاوت ہوئی ہے یہ باب زہد سے متعلق اور باب زہد کی ایک حدیث ہے، اور دوسری حدیث وہ دولت جو صلاح و تقویٰ کے ساتھ حاصل کی جائے وہ بھی ایک نعمت ہے، یہ دوسری حدیث اس باب سے ہے۔ تو پہلی حدیث کا خلاصہ میں آپ حضرات کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک موقع پر اپنے بستر میں جو سوئے ہوئے تھے تو کھجور کی چٹائی پر سوئے ہوئے تھے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس وقت حضور کے بدن پر کچھ نشانات دیکھے کہ آپ کے جسم مبارک میں اس چٹائی کی بناوٹ کے کچھ نشانات پڑے ہوئے ہیں۔ اس حالت کو دیکھ کر اس سے متاثر ہو کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے حضور سے ارشاد فرمایا کہ اگر آپ فرما دیں تو ہم آپ کے لیے بستر کا انتظام کر دیں۔ حضور آپ اشارہ کر دیں یا حکم فرما دیں، ہم آپ کے لیے حاضر ہیں کہ آپ کے لیے ہم کیا بستر کا انتظام فرما دیتے ہیں۔ تو حضور نے ان سے فرمایا کہ دیکھو میں دنیا کے ساز و سامان اور اس کی راحتوں اور لذتوں سے راحت حاصل نہیں کرنا چاہتا، اور اس کی لذتوں میں پڑنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ میرا تعلق دنیا کے ساتھ بس ایسا ہی ہے جیسا کہ کوئی سوار مسافر کچھ دیر کسی درخت کے سائے کے نیچے سوتا ہے، پھر اس کے بعد وہ اپنی منزل کی طرف رخ کرتا ہے۔ بس میرا معاملہ اسی سوار کی طرح ہے۔ اس حدیث سے امت مسلمہ کے لیے ایک سبق ہے۔ وہ کیا سبق ہے؟ محدث نظام فرماتے ہیں کہ انسان دنیا کی راحتوں اور لذتوں کو حاصل کرنے کے لیے اس طرح دنیا کے اندر منہمک نہ ہو جائے کہ آخرت کی راحتوں کو بھول جائے، اور منزل مقصود جو کہ آخرت ہے اس کی فکر ہی انسان سے ختم ہو جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ دنیا کے اندر انسان اتنا منہمک ہو گیا، اتنا لگ گیا کہ آخرت کی کوئی فکر ہی نہیں انسان۔ تو محدث نظام فرماتے ہیں کہ جن شخصوں کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انہیں آخرت کی فکر ہر وقت رہتی ہے، لاحق رہتی ہے، تو دنیا ان کے اوپر منکشف ہو جاتی ہے۔ دنیا کیا چیز ہے اس کے سامنے عیاں ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو سارے نبیوں کے امام ہیں اور خاتم النبیین ہیں، آپ پر دنیا منکشف کیوں نہیں ہوئی ہوگی؟ کہ دنیا کی حالت کیا ہے، دنیا چیز ہے کیا؟ حضور نے اس حدیث کے اندر فرمایا گویا کہ تم دنیا میں اس طرح رہو جیسے کہ ایک سوار مسافر رہتا ہے، کہ اسے بس اپنی منزل تک پہنچنے کی فکر رہتی ہے، یہ نہیں کہ راستہ چل رہا ہے تو ساری چیزیں لے کر چل رہا ہے، کہ دنیا کی ساز و سامان بھی اس کے ساتھ ہے اور بہترین
جوڑے گھوڑے سب کچھ ہے اور گھر کا پورا سامان ہی لے کر چل رہا ہے، ایسا تو نہیں کوئی سوار کرتا ہے، بلکہ ضرورت کی چیزیں لے کر چلتا ہے۔ تو ایک انسان کو یہ سبق دیا گیا کہ بس ضرورت کی جو چیزیں ہیں اسے حاصل کرو، اسے حاصل کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن آخرت تمہارے سامنے ہر وقت رہنی چاہیے جو منزل مقصود ہے۔ یہ نہیں کہ اس دنیا میں راحتوں کے حصول کے لیے، حاصل کرنے کے لیے بڑے بڑے انتظامات کی فکر کرنا اور اس کے لیے اپنے وقت اور اپنی صلاحیتوں کو لگا دینا، تو یہ تو ایک حماقت کی بات ہوگی، بے وقوفی کی بات ہوگی۔ جیسے کوئی مسافر یہ کام نہیں کرتا تو ایسے ہی ایک صالح انسان کو، ایک مومن انسان کو ایسا ہی بزرگ جیسا عمل کرنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ والے فرماتے ہیں یہ دنیا ایک پل کے مانند ہے، ایک پل کے مانند ہے۔ جس طریقے سے کوئی انسان پل کے اوپر کوئی بہترین گھر نہیں بناتا، اسی طریقے سے یہ دنیا مسلمانوں کے لیے ایک پل کے مانند ہے کہ اس کے اندر یہ نہیں کہ سارے کے سارے انتظامات دنیا کے اندر کر کے رہو اور آخرت بھول جاؤ، کیونکہ پل کے اندر، پل کے اوپر کوئی گھر جو ہے ہمیشہ نہیں رہا کرتا، کب اس وقت ٹوٹنے کا ڈر رہتا ہے۔ تو یہ دنیا ایسی ہی کہ کب یہ دنیا ختم ہو جائے اور آخرت کے لیے کچھ کرنا پڑ جائے، آخرت کی طرف چلنا پڑ جائے۔ دوسری حدیث یہ بھی بہت ہی اہم حدیث ہے۔ اس سے پہلے کی جو حدیثیں گزری ہے ان حدیثوں میں زہد اور دولت کی مذمت اور فقر فاقے کی فضیلت پر گزری ہے حدیث۔ یہ جو حدیث اب یہاں سے آ رہی ہے، ان حدیثوں کے بارے میں مفسرین اور محدث نظام فرماتے ہیں کہ دولت صرف وہی خطرناک ہے جو خدا سے غفلت اور آخرت کی طرف سے بے پرواہی پیدا کرے، وہ خطرناک ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو، بلکہ بندہ اللہ کی توفیق سے دولت کے ذریعے بھی اللہ کی رضا اور جنت کمائے، تو پھر ایسی دولت خدا کی بڑی نعمت ہوتی ہے۔ اس پر یہ حدیث ہے کہ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جانثار صحابی ایک مجلس میں اپنے دوستوں میں بیٹھے ہوئے تھے، تو اسی وقت حضور بھی تشریف لے آئے۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور اس وقت ایسا محسوس کر رہے تھے اور ہم ایسا بھی محسوس کر رہے تھے، ابھی ابھی آپ غسل فرما کر آ رہے ہیں۔ جیسے کہ غسل کے وقت انسان کے اوپر پانی کا اثر رہتا ہے، بالوں میں پانی رہتا ہے، تو ایسے ہی حضور لگ رہے تھے۔ تو صحابہ نے حضور سے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس وقت آپ کا مزاج اچھا ہے۔ حضور سے کیا فرما رہے ہیں کہ اس وقت آپ کا مزاج بہت اچھا ہے اور دل شاید کہ آپ کا خوش ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں اس وقت الحمدللہ میں بہت خوش ہوں۔ تو اسی دوران اہل مجلس دولت مندی اور دنیاوی خوشحالی کا کچھ تذکرہ کرنے لگے کہ وہ اچھی ہے یا بری ہے، اور دین اور آخرت کے لیے مضر یعنی نقصان ہے یا مفید یعنی فائدہ مند ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اللہ سے ڈرے اور اس کے احکامات کی پابندی کرے، اس کے لیے مالداری میں کوئی مذائقہ نہیں، یعنی اللہ کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اگر وہ انسان زندگی گزار رہا ہے۔ اللہ کے احکامات کیا ہے؟ اللہ کے احکامات تو بہت سارے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طریقے سے اور بہت سارے احکامات ہیں۔ اگر ان تمام احکامات پر عمل کرتے ہوئے وہ انسان دولت کما رہا ہے تو کوئی مذائقہ اور حرج کی بات نہیں ہے۔ اور آگے حضور نے ایک بات اور بھی ارشاد فرمائی کہ صحت مندی صاحب تقویٰ کے لیے دولت مندی سے بھی بہتر ہے۔ صحت مندی صاحب تقویٰ کے لیے، یعنی تقویٰ بھی ہے اور صحت مند بھی ہے، تو دولت سے کئی گنا اس کے لیے یہ چیز بہتر ہے۔
بہت اہم بات حضور نے ارشاد کی۔ اور خوش دلی بھی، دل کا ہمیشہ خوش رہنا انسان کا، یہ کوئی معمولی نعمت نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جس پر انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کا شکر ادا کرے۔ اگر کسی کو صحت ملی ہے، صاحب تقویٰ بھی ہے، پرہیزگار بھی ہے، دل بھی ہمیشہ خوش رہتا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کرے۔ اس حدیث میں کیا بتایا گیا، امت کو کیا سبق دیا گیا؟ سبق یہ دیا گیا کہ دولت مندی اور مالداری اگر تقویٰ کے ساتھ ہو، یعنی اللہ کا خوف، آخرت کی فکر، احکام شریعت کی پابندی کے ساتھ ہو، تو اس میں کوئی دین کے لیے خطرہ نہیں۔ لیکن آج ہم دیکھیں دولت مندی جو ہمارے پاس، دولت اگر آ رہی ہے تو احکامات کو فراموش کر کے ہم دولت کماتے ہیں۔ آج دنیا والوں کو دیکھ لیجئے، مسلمانوں کو دیکھ لیجئے، کتنے فیصد ایسے ہیں جو صاحب تقویٰ کہ اللہ کا ڈر رکھ کر دولت کماتے ہیں، اور خود ساتھ ہی ساتھ فرائض بھی ادا کر کے دولت کماتے ہیں، بہت کم گنے چنے ملے گے۔ تو دولت کمانا کوئی بری چیز نہیں ہے، لیکن اللہ کے احکامات کو فراموش کر کے نہیں۔ اس میں نماز کی پوری پابندی ہونی چاہیے، 5 وقت کی نماز کی پابندی ہونی چاہیے، روزوں کی پابندی ہونی چاہیے، زکوٰۃ کی بھی پابندی ہونی چاہیے، حج جیسے عمل کو بھی ادا کرنی چاہیے، اور یتیموں اور مسکینوں کا حق بھی ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب کے سب اگر ساتھ میں ہے تو دولت کمائیے، کوئی دین کے لیے خطرہ نہیں ہے۔ یہ وہ ہے کہ اللہ کی توفیق ہوگی کہ دولت مندی آ رہی ہے، یہ سارے کے سارے فرائض ادا کر کے، جیسے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کتنے بڑے دولت مند تھے، اور دولت کے ساتھ انہوں نے کیا کیا بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور اس پر مناقب اور فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی بیان کی گئی کہ انہوں نے راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے دریغ کیا ہی نہیں، کبھی پیچھے ہٹے نہیں، ہر وقت راہ خدا میں خرچ کرنے کے لیے آگے رہتے تھے۔ لیکن ایک بات محدث نظام فرماتے ہیں کہ دولت مندی کے ساتھ تقویٰ، پرہیزگاری، خدا ترسی، فکر آخرت، اتباع شریعت کی توفیق بہت کم ہی لوگوں کو۔ بہت پوائنٹ کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ دولت مندی کے ساتھ تقویٰ، پرہیزگاری یعنی خدا ترسی اور فکر آخرت، آخرت کی فکر اور اتباع شریعت کی توفیق بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے کہ دولت کے اندر ایک ایسی چیز ہے کہ انسان کو بڑا بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور خصوصاً تکبر کو رچ بس انسان کے اندر جاتا ہے جب دولت آتی ہے۔ اکثر و بیشتر کو دیکھا گیا کہ جیسے ہی دولت آئی انسان کے اندر تکبر آیا، اور تکبر کے نشے میں چور ہو گیا۔ تو یہ بڑی ہی اہم حدیث ہے جو ہمارے لیے سبق آموز ہے۔ دولت کمانا ہے لیکن سارے فرائض کو ادا کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے جو ہم سبوں کے لیے بہت سبق آموز ہے۔ 4 کام ہمیں ہر دن کرنا چاہیے۔ کیا ہے؟ ایک موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مجلس میں جیسے آپ اور میں بیٹھے ہیں ایسی مجلس لگی تھی، حضور نے فرمایا کہ بتاؤ آج کون سا شخص ہے جس نے مریض کی عیادت کی، یعنی بیمار کی مزاج پرسی۔ تو سب سے پہلے کسی کا اگر ہاتھ اٹھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے فرمایا اللہ کے رسول میں نے مریض کی عیادت کی، مزاج پرسی کی۔ پھر اس کے بعد حضور نے پوچھا کہ آج کون شخص ہے جس نے روزہ رکھا، تو سب سے پہلے اگر کسی کا ہاتھ اٹھا
تو حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ اٹھا، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج روزہ رکھا۔ پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا کون شخص ہے کہ آج جس نے نماز جنازے میں شرکت کی؟ تو سب سے پہلے اگر ہاتھ اٹھا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھا اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آج جنازے میں شرکت کی۔ پھر اس کے بعد چوتھا سوال کیا کہ آج وہ کون شخص ہے جس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ سب سے پہلے اگر ہاتھ اٹھا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھائے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں نے آج مسکین کو کھانا کھلایا۔ تو دیکھیے تینوں چیزیں، چار چیزیں، روزہ بھی، مریض کی عیادت بھی، اور اسی طریقے سے مریض کی عیادت بھی اور مسکین کو کھانا کھلانا بھی، اور چار چیزیں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس زندگی میں، جس انسان کی زندگی میں یہ چار چیزیں ہیں اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ہم میں سے کون ہے کہ ہر دن یہ چار کام کرتے ہیں؟ روزہ ہم نہیں رکھتے، مریض کی عیادت ہر روز نہیں کرتے، اور اسی طریقے سے مسکینوں کو ہر روز کھانا نہیں کھلاتے، اور ہر روز جنازے میں شریک نہیں ہوتے۔ محلے میں یا دور دراز میں کتنے لوگ چلے جاتے ہیں، ہم شریک نہیں ہوتے۔ اور یہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کیا یہ چاروں کام ہر روز کیا کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے، مریض کی عیادت بھی کرتے، اور مسکینوں کو کھانا بھی کھلاتے، جنازے میں شرکت بھی فرماتے۔ تو یہ چار کام ہمیں اپنی زندگی میں داخل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔